دوستو میں جاوید جمال الدین، السلام علیکم، آداب۔ سری کرشنا کمیشن رپورٹ کے باب پنجم کو ہمارے سامعین ناظرین کے مطالبے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جسٹس سری کرشنا کمیشن نے پولیس کی فلاح و بہبود کے لیے اہم مشوروں کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کو اس طرح کے اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ ان مختلف نوعیت کی ہدایات پر عمل کر کے ناخوشگوار حالات پر قابو پایا اور قومی ہم آہنگی اور بھائی چارگی کا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے۔ کمیشن نے اعلیٰ پولیس افسروں اور سیاسی لیڈروں کی گواہی کے دوران اہم باتوں کو قلم بند کیا تھا، جبکہ کمیشن نے رستم جی کی سربراہی میں ماہرین کے پینل کے تجزیے اور ڈاکٹر آر کے حبسور کے جائزے پر غور کیا ہے، اور دونوں نے لا اینڈ آرڈر کی مشنری میں سدھار اور پولیس کی امیج کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پولیس کا امیج۔ عام شہری کے ذہن میں ایک پولیس حوالدار کا امیج ایک گول مٹول توند والا جو ادنیٰ سی حیثیت اور مزاحیہ شبیہ رکھتا ہے، جو لاٹھی لہراتا ہوا گھومتا ہے۔ ہالی ووڈ نے پولیس حوالدار کو ایک اہم سراغ رساں کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن بالی ووڈ نے اسے پانڈو حوالدار بنا دیا ہے۔ پولیس والوں کی امیج اس طرح بنانا ہوگی تاکہ محسوس ہو کہ وہ قانون کی قدر کرنے والے شہریوں کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدگی رکھتے ہیں۔ ان کے امیج کو لندن میں بابی، کینیڈا میں مونٹی یا امریکہ میں NYPD افسر کے امیج جیسا ہندوستانی روپ دینا ہوگا۔ قلیل مدتی اقدامات۔ معائنہ۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر، ڈیوٹی آفیسر کی کارکردگی کی اعلیٰ افسروں کے ذریعے جانچ کا مشورہ دیا گیا ہے، کیونکہ تحقیقات کے دوران پتہ چلا ہے کہ سینئر انسپکٹر اور اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ACP نے ان معاملات کی جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی، جس کے سبب پولیس کی کارکردگی پر دھبا لگ گیا۔ جرم کا اندراج۔ جرم کے اندراج میں اسٹیشن ہاؤس آفیسر کی لاپرواہی اور سنجیدگی نہ ہونے کے سبب اور بیرونی دباؤ کا کافی اثر ہوتا ہے اور سنگین معاملات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی کوشش پولیس کے تعلق سے عوام کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کمیشن نے محسوس کیا ہے کہ متعدد معاملات میں قابل گرفت جرم کی شکایت درج کرنے کے بجائے اسٹیشن افسر صرف NC درج کر لیتا ہے تاکہ تحقیقات کی جھنجھٹ سے بچا جا سکے۔ اس طرح کی حرکتوں کو ختم کرنے کی کوشش ضروری ہے۔ تحقیقات میں سنجیدگی کا فقدان ہے۔ گواہوں کے نہ ملنے، مطلوب ملزم کو نہ دیکھنا وغیرہ بہانے کے بعد تحقیقات میں سرگرمی سے منہ پھیر لیا جاتا ہے۔ پولیس کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ سمری قرار دے کر کیس کی فائل بند کر دے، اور ایسا اختیار صرف عدالت کو حاصل ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ میں جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں، ان کے مطابق فسادات کے سلسلے میں 55 سے 60% معاملات کو سمری قرار دے دیا گیا یا انہیں صحیح ہیں لیکن حل نہیں ہو سکے۔ تحقیقاتی افسروں کی جانب معاملات کو سمری قرار دینے کے سبب اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ سنجیدگی سے معاملہ حل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس قسم کے حکم صرف عدالت دے سکتی ہے۔ پیشہ ورانہ انصاف۔ پولیس افسروں کو اپنے پیشے کے مطابق کام کرنے کا تجربہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ملزم تفتیش کے دوران اپنے بیان میں جرم کے سلسلے میں تردید کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس افسر تفتیش کے طریقہ کار سے واقفیت نہیں رکھتا ہے، جن میں 3rd ڈگری کا طریقہ شامل نہیں ہے۔ بدعنوانی ہندوستانی معاشرے کو دیمک کی طرح نقصان پہنچا رہی ہے، جس سے پولیس کا محکمہ بھی بچ نہیں سکا ہے۔ اعلیٰ افسروں کو چاہیے کہ نچلے درجے کے افسروں کی کارکردگی پر سخت نگرانی رکھی جائے اور بدعنوانی کے نتیجے میں ان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا جائے۔ سزا۔ بدعنوانی، مجرمین کے نازیبا سلوک اور فرائض سے کوتاہی کرنے والے پولیس والوں کو کرمنل قانون کے تحت ملازمت سے برطرف کر دیا جائے۔ پولیس ایکٹ اور سروس کے قوانین و ضوابط میں ترمیم کی جائے۔ ڈیوٹی کی ادائیگی میں کوتاہی اور بدعنوانی میں ملوث افسروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ایماندار افسروں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس قسم کے اقدامات کے سبب پولیس مشنری کے تعلق سے عوام میں اعتماد بحال ہوگا۔ سیاسی مداخلت سے آزادی۔ پولیس کے تبادلے اور تقرری کے سلسلے میں مداخلت کی روک تھام کی جائے، جبکہ پولیس والوں کو سیاسی مداخلت سے درپیش مسائل سے نجات دی جائے۔ برٹش راج میں جو رویہ تھا وہ اب بھی نظر آتا ہے۔
سیاسی مداخلت انتظامیہ کے کام کاج پر اثر انداز ہوتی ہے۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ نے CBI کے کام میں دخل اندازی پر اسے جس طرح توہین قرار دیا ہے، اس سلسلے میں حکومت مزید اصول و ضوابط جاری کرے تاکہ پولیس انتظامیہ آزادی سے اپنا کام کاج کر سکے اور سیاسی دخل اندازی سے نجات حاصل ہو۔ لیڈرشپ اس بات کو محسوس کیا گیا ہے کہ سینئر افسر عدالتی کمیشن کا سامنا کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے پولیس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، جبکہ اس طرح کی انکوائری سے چھپی ہوئی باتیں روشنی میں آتی ہیں اور اس سے ان کے کام کاج پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ سابقہ کمیشن کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر پولیس اپنے فرائض کا بخوبی استعمال کرے تو سنگین صورتحال سے آسانی سے نپٹا جا سکتا ہے۔ مقدمات کی سماعت: انصاف میں تاخیر سے انصاف ملنے کی توقع نہیں رہتی ہے۔ اس کال کے حوالے سے کمیشن نے پولیس افسروں کو ہدایات دی ہیں کہ وہ مؤثر انداز میں عدالتی معاملات کو نمٹانے اور ضرورت مندوں کو انصاف دلوانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے پولیس اسٹیشن کی سطح پر مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔ کسی بھی تحقیقاتی افسر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نہایت ایمانداری کے ساتھ تحقیقات کر کے اہم دستاویزات کو پیش کرے تاکہ قصوروار کو سزا ملے۔ دوستو، آئندہ ایپیسوڈ میں ہم پبلک ریلیشن مشنری اور امن کمیٹیاں، جدید اسلحہ کی فراہمی اور دیگر موضوعات پہ بات چیت کریں گے۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔